آئیے میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے اپنے مقرر خاص نوجوان عالم دین سنی مجلس عمل کے صدر محترم حضرت مولانا یاسر عبد الرحیم فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم تمام سامعین کو منور و مجلہ فرمائیں۔ نوجوان عالم دین سنی مجلس عمل کے صدر محترم حضرت مولانا یاسر عبد الرحیم فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدک یا رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مسيرا، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، آج کا یہ پروگرام بعنوان جلسہ محسن انسانیت و سیرت صحابہ منعقد ہو رہا ہے۔ آج کا یہ پروگرام جس شخصیت کے عنوان سے منعقد ہو رہا ہے وہ عنوان بھی بہت ہی اہم عنوان ہے، اور جس تنظیم کے تحت، جس انجمن کے تحت اور جس نام کے تحت زیر اہتمام یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے، یعنی زیر اہتمام انجمن معاویہ، وہ نام بھی انتہائی عظمت والا، برکت والا اور انتہائی محتم بالشان نام ہے۔ یہ دونوں عنوان ایسے ہیں کہ اگر ان پر بات کی جائے تو اس کے لیے کافی وقت درکار ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کے اوپر یہ احسان کیا اور یہ کرم کیا، اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ رب العزت کے ہم لوگوں کے اوپر تو احسانات انگنت ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ رب العزت کے انعامات شمار کرو گے تو تم گن بھی نہیں پاؤ گے۔ اللہ کے تو اتنے احسانات ہیں، اللہ تو ہمارا اتنا بڑا محسن ہے، اتنا بڑا ہمارا محسن ہے اللہ رب العزت۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے تمام احسانوں کے بعد جو ہمارے اوپر سب سے بڑا احسان کیا، وہ کائنات کا سب سے بڑا احسان اللہ رب العزت کا یہ ہے کہ اس نے محسن اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا نبی بنا کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا۔ انسانیت کے محسن اعظم تیرے بغیر، انسانیت کے محسن اعظم تیرے بغیر انسان غموں کی بھیڑ میں تنہا دکھائی دے۔ یہ انسانیت کے محسن جنہوں نے ہمارے اوپر ایک احسان نہیں کیے، اللہ نے تو احسان کیے ہی کیے ہمارے اوپر، اس کے احسان تو ہم گن ہی نہیں سکتے۔ قرآن نے کہہ دیا کہ تم اس کے احسان نہیں گن سکتے، لیکن اللہ نے جن کو ہمارے درمیان بھیجا وہ محسن انسانیت جس نے انسانیت کے اوپر احسان کیا ہے، اس کے احسانات بھی کوئی کم نہیں ہے ہمارے اوپر، اس کے احسانات بھی کوئی کم نہیں ہے ہمارے اوپر۔ اس کے احسانات تو اتنے ہیں کہ ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ ہم اس کے احسانات کا بدلہ اس دنیا کے اندر نہیں دے سکتے۔ ہمارے اوپر اتنے احسانات اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ غزوہ حنین ہے، احسان کا بدلہ دیکھیے آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیے، اس محسن اعظم کی بات دیکھیے۔ غزوہ حنین کے بعد مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، تمام انصار اور مہاجرین ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا ہے، اس کے بعد غزوہ حنین ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو، جو لوگ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے، جو لوگ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے، ان لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ انعامات دیے اور بہت زیادہ مال غنیمت دیا، کافی انعامات دیے، 100 اونٹ دیے، کافی چاندی دی۔ ان میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، ان میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور بھی دیگر صحابہ کرام ہیں جو فتح مکہ کے قریب یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ انعامات دیے۔ کچھ لوگوں کو کی باتیں ہوئیں، کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ قربانیاں تو ہم دیں، گردنیں ہماری کٹیں، تلواریں ہمارے خون سے بالکل آلود ہوئیں، اور اس کے بعد انعامات دوسروں کو مل رہے ہیں۔ یہ بات اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کانوں تک پہنچی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً لوگوں کو جمع کرنے کا حکم دیا، بلکہ انصار کو بلایا۔ یہ بات انصار کی طرف سے آئی تھی، مدینہ منورہ میں رہنے والے انصار جو ہیں ان کی طرف سے یہ بات آئی تھی۔ اللہ کے رسول نے ان کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اللہ کے رسول کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، انصار کے لوگوں، اے میرے بھائیوں، یہ بات بالکل صحیح ہے جو تم کہہ رہے ہو، تمہاری باتیں کچھ میرے کانوں میں پڑی ہیں، تمہاری باتیں کچھ میرے دل کے اوپر اتر گئی ہیں، کچھ باتیں تمہاری مجھے سننے کو ملی ہیں کہ تم نے یہ کہا ہے کہ کچھ انعامات سب کو زیادہ دے دیے، ہم لوگوں کو کچھ نہیں ملا۔ تم واقعی یہ کہہ سکتے ہو، تم کو حق ہے، اور تم یہ بھی کہہ سکتے ہو لیکن میں تم لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ تم لوگ یاد رکھو کہ میں جب تمہارے درمیان آیا تھا تو تم کچھ جانتے نہیں تھے، تم جاہل تھے، تم کو کسی چیز کی تمیز نہیں تھی، تم آپس میں لڑا کرتے تھے، اختلافات تھے، میں نے آپس میں آ کر کے محبتیں قائم کی، تم لوگوں کو علم سکھایا، تمہارے درمیان محبت اور الفت قائم کی میں نے، اور بہت سے کام تمہارے درمیان انجام دیے۔ سب پر وہ کہنے لگے، بے شک یا رسول اللہ، بے شک یا رسول اللہ، آپ نے ہم لوگوں کے اوپر ایک چیزیں کہی ہیں، لیکن اے اللہ کے رسول، یہ باتیں جو آپ کے کان تک پہنچی ہیں میرے حبیب ہم لوگوں نے نہیں کہی ہیں، ہمارے میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کچھ ہلکے تھے، جن کے دلوں کے اندر کچھ ہوگا غبار، ان لوگوں نے یہ باتیں کہی ہیں، ہم لوگوں نے آپ کے لیے یہ باتیں نہیں کہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں میری سنو، واقعتاً تم لوگ ایسے تھے کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا، لیکن تم مجھے جواب یہ دے سکتے ہو کہ تم بھی تو بے آسرا تھے، ہم نے تم کو آسرا دیا، تم بھی تو بے یار و مددگار آئے تھے مکہ سے، ہم نے تم کو پناہ دی، تمہارے پاس بھی تو مال کچھ نہیں تھا، ہم نے تم کو مال و دولت دیا، تم تو بالکل غریب اور غربا آئے تھے، بے ٹھکانہ آئے تھے، بے آسرا آئے تھے، ہم نے تم کو سب کچھ عطا کیا، ہم نے تم کو سب کچھ دیا، یہ تمہارا کہنا بجا ہوگا، بالکل تم نے یہ کیا۔ لیکن میرے اے انصار کے بھائیوں، میرے اے انصاری بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سنیے اللہ کے رسول کے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرمانے لگے، اے میرے انصاری بھائیوں، میں تم لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ تم لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ تم کو کیا پسند ہے، کہ وہ لوگ جن کو میں نے مال و دولت دیا، میں نے جن کو اونٹ دیے، میں نے ان کو چاندی دی، میں نے ان کو سونا دیا، میں نے ان کو مال و زر دیا، وہ لوگ مال و زر لے جائیں اور تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس لے جاؤ، بتاؤ تم کو کیا پسند ہے۔ وہ لوگ زاروں قطار رونے لگے، چیخنے لگے، ہچکیاں بن گئیں، ان کی داڑیاں تر ہو گئیں آنسوؤں سے، اور کہنے لگے، میرے حبیب ہمیں یہ سودا منظور ہے کہ میرے محمد ہمارے ساتھ چلیں، باقی ساری دولت ہمارے پاس سے لٹ جائے۔ میں اسی پہ یہ کہتا ہوں کہ زمزم و کوثر و تنسیم نہیں لکھ سکتا،
زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، اے نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، اے نبی آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ یہ ہے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جماعت تیار کی اور وہ لوگوں کو تیار کیا، وہ مخلص لوگوں کو تیار کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر ایک احسان کیا کہ اے لوگوں، میں تو محسن ہوں، میں جا رہا ہوں احسان کر کے، لیکن ایک تمہارے اوپر سب سے بڑا احسان کر کے جا رہا ہوں کہ میں تم کو ایسے باوفا لوگوں کو دے کے جا رہا ہوں، ایسے باحیا لوگوں کو دے کے جا رہا ہوں، ایسے جانثاروں کو تم کو دے کے جا رہا ہوں کہ اگر تم ان کی تقلید کرو گے تو جنت کا راستہ پا جاؤ گے۔ الذین اخرجوا من دیارہم۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان جانثاروں کی کوالٹی بیان کی کہ دیکھو میں کیسے لوگ تم کو دے کے جا رہا ہوں، کون سے لوگ دے کے جا رہا ہوں۔ کہنے لگے اللہ کے رسول نے قرآن کی آیت پڑھی اور کیا کہا؟ الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے میں ایسی کوالٹی کے لیے تم کو دے کے جا رہا ہوں۔ کون سی کوالٹیاں ہیں؟ کون سے لوگ آپ کو دے کے جا رہے ہیں؟ آپ کون سی کیسے لوگ آپ ہم کو دے کے جا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان کے اندر 3 کوالٹیاں ہوں گی، ایسے لوگ دے کے جا رہا ہوں میں تم کو۔ کون سی کوالٹیاں ہیں؟ اللہ رب العزت فرما رہا ہے وہ کوالٹی والے لوگ یہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا گھر بار، جنہوں نے اپنا ملک، اپنا شہر، اپنا وطن، اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے، اپنے گھر بار، اپنے مال و دولت، اپنے جانور، اپنی سارا کاروبار چھوڑ کر کے حضرت محمد عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ منورہ۔ پہلی کوالٹی ان کی، ایک کوالٹی تو یہ ہوئی کہ یہ لوگ سارے چیزیں چھوڑ کر کے چلے گئے۔ دوسری کوالٹی کہ یہ جو چیزیں انہوں نے چھوڑی ہیں یہاں پر، یہ کسی وجہ سے نہیں چھوڑی ہیں کہ آگے جا کر کے فتوحات ہوں گی، آگے جا کے مال و دولت ملے گا، آگے شہرت ملے گی، آگے بڑی بڑی کرسیاں ملیں گی، اس لیے نہیں، بلکہ وَيَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، اللہ کی رضا کو چاہتے ہوئے انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا۔ تیسری کوالٹی وہ چھوڑ کر کے اس لیے گئے ہیں یہاں سے وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کریں گے جا کر کے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کریں گے جا کر کے۔ پھر انہوں نے مدد کر کے دکھائی، انہوں نے کس طریقے سے اللہ کے رسول اللہ رب العزت کی مدد کر کے دکھائی۔ اللہ نے پھر ان کو ایک تمغہ دیا، کہا جب ان کے اندر اتنی کوالٹیاں جمع ہوں گی تو میں پھر ان کو ایک نیا انعام دیتا ہوں، ان کو انعام یہ دیتا ہوں کہ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں، اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں، اولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ان کے راہ پر جو چلے گا، ان کی پیروی جو کرے گا وہ کامیاب ہوتا چلا جائے گا، جو ان کو چھوڑ دے گا وہ ناکام ہوتا چلا جائے گا۔ یہ بڑے مستجاب الدعوات لوگ تھے، بڑے اللہ نے پھر ان کو ایسی کوالٹیاں نصیب کی جب انہوں نے اپنے رب کے لیے ان کو اپنے آپ کو وقف کر دیا، اپنے آپ کو انہوں نے کر دیا، اپنے آپ کو انہوں نے وقف کر دیا اللہ کے رسول کے لیے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، پھر اب ہمارے درمیان بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ نے یوں کیا، صحابہ نے وہ کیا، صحابہ ایسے وہ فلاں جنگ میں یوں آ گئے تھے، فلاں جنگ میں اس طریقے سے کر دیا انہوں نے، اور اللہ کے رسول کے بعد ایسا معاملہ ہو گیا تھا، یوں معاملہ ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری صاحب کے پاس
بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے، وہ خلیفہ تھے ان کے، اور ان کے وہ ایک مرتبہ اپنے گھر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. بڑی پیاری بات ہے، عقیدے کی بات انہوں نے کہہ دی، اور ایسی بات کہ دل کو چھو گئی. میں پڑھ رہا تھا، میں اش کرتا ہوا رہ گیا. میں نے اس بات کو، میں سوچا قلم اس کتاب کو چومنے کا دل چاہا کہ جہاں پر انہوں نے یہ بات لکھ دی. انہوں نے سنیے غور سے، مولانا عبد الرحیم رائے پوری صاحب بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کا حلقہ لگا ہوا تھا. ایک راؤ صاحب آئے اور کہنے لگے، اور یہ بات مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بیان کی ہے، یا ایسے ویسے آدمی نے بیان نہیں کی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ ایک مطلب بیٹھے ہوئے تھے وہ، اور اس کے بعد لوگوں کا حلقہ لگا ہوا تھا. اتنے میں ایک راؤ صاحب آئے، اور راؤ صاحب کہنے لگے کہ حضرت، وہ صحابہ کرام کی یہ جنگیں ہوئی تھی، حضرت امیر معاویہ کا یوں معاملہ ہوا تھا، فلاں کا یوں معاملہ، ایسے مشاجرات صحابہ جس کو کہتے ہیں وہ انہوں نے چھیڑ دیا. صحابہ کی جنگوں کا معاملہ انہوں نے چھیڑ دیا. کہنے لگے کہ اچھا. بیٹھے رہے، بس ایک دم سے جھرجھری لی اور اٹھ کے بیٹھے، لیٹے ہوئے تھے اٹھ کے بیٹھے، اور کہنے لگے راؤ صاحب ذرا 1 منٹ میری بات سن لیجئے، اس کے بعد بات کیجئے گا. کہنے لگے یہ دیکھیے، بتائیے کہ اللہ کے رب العزت نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا. کس لیے بھیجا؟ اس لیے بھیجا کہ دنیا کو پوری تعلیمات بتائیں، ساری چیزوں سے آگاہ کریں. لیکن اللہ کے رسول کی زندگی صرف 63 سال تو تھی، اور کام کتنے بڑے تھے، مشن کتنا بڑا تھا. ان 63 سالوں میں مکمل ہونا ناممکن بات تھی. چلیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی جلدی یہ سب کام نمٹانے پڑے. اب کہنے لگے کام اللہ کے رسول نے نمٹائے، لیکن کام 2 طریقے کے تھے. سنیے عقیدے کی بات ہے. کہنے لگے کام 2 طریقے کے تھے. ایک تھے جو منصب نبوت کے لائق تھے، اور ایک تھے جو منصب نبوت کے لائق نہیں تھے، لیکن کام دونوں کرنا تھے. کیا سمجھے آپ لوگ؟ کہنے لگے منصب نبوت کے جو لائق کام تھے وہ تو یہ تھا کہ شادی کرنا، بچے ہونا، مرنا، نماز جنازہ پڑھانا، لوگوں کے معاملات طے کرنا، یہ سب تو منصب نبوت کے کام تھے. سارے کام ہوئے، یہ ساری چیزیں ہوئی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے کرے، سارے کام خود کیے. خوشی میں، غمی میں، شادی میں، بیاہ میں، مرنے میں، جینے میں اللہ کے رسول نے سارے مسائل حل کیے. یہ اللہ کے رسول کے منصب کے لائق تھے، انہوں نے کام کیے. لیکن کچھ کام ایسے تھے جو منصب نبوت کے لائق نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کام کر کے دکھانا تھے، تاکہ دنیا کے لیے میسج جائے، آگے نمونہ پیش ہو کہ اگر کوئی یہ معاملات ہوں گے تو کیا کیا جائے گا. وہ کام کیا تھے؟ زنا، اس کی سزا کیا ہوگی؟ شراب پینا، اس کی سزا کیا ہوگی؟ چوری کرنا، اس کی سزا کیا ہوگی؟ کون یہ کام کرے گا؟ غیر مسلمین کے اوپر ہمارا زور نہیں ہے، ہم ان کو کیوں سزا دیں گے؟ ان کے یہ جائز ساری چیزیں کام، ہم ان کو کیوں سزا دیں گے؟ لیکن یہ کام کرے گا کون؟ کیا پیاری بات کہی ہے، کیا پیاری بات کہی انہوں نے مولانا عبد الرحیم رائے پوری نے. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. کہنے لگے، سنا، کہنے لگے کہ اس کام کے لیے قضا اور قدر میں صحابہ کرام نے اپنی ذات کو پیش کر دیا اور کہا میرے حبیب ہماری ذات پھر کس کام آئے گی اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے. میری ذات پیش، میں اپنی ذاتوں کو پیش کرتا ہوں ان کاموں کے لیے، لہذا ہمارے ان کاموں کے لیے اللہ کے حبیب ہم کو لے لیجئے، ہمارے اوپر یہ کام پیش آئیں گے. سارے کاموں کو صحابہ کرام نے اپنے اوپر اوڑھ لیا اور صحابہ کرام نے وہ سزائیں بھی جھیلی، وہ تمام چیزیں ان کے اوپر آئیں، وہ تمام معاملات ان کے اوپر آئے، وہ ساری چیزیں صحابہ کرام کے اوپر آئیں. اس کے بعد کہنے لگے کوئی ہے کسی کا اتنا بڑا جگر، کسی کا ہے اتنا بڑا دل، کسی کے اندر ہمت ہے جو کسی عیب کو ہنر بنا لے، جو کسی ضلالت کو اپنے لیے عزت کا مقام بنا لے. یہ صحابہ کرام کے جیسے عظمت، یہ صحابہ کرام جیسا دل گردہ ہونا کسی اور کی بات نہیں ہے. اس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنے لیے کرایا، اپنے لیے کرایا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب یہ صحابی
ایسے صحابی تھے، ایسے صحابی جنہوں نے اپنے لیے ان تمام چیزوں کو لے لیا، اوڑھ لیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ کیا فرماتے ہیں اللہ رب العزت؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو ہمارے نبی کی نافرمانی کرے گا، جو ہمارے نبی کی بات نہیں مانے گا، جو ہمارے نبی کی اطاعت نہیں کرے گا، جو ہمارے نبی کا کہنا نہیں مانے گا، اور کس کا؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو غیر مومنین یعنی مومن نہ ہونے جو غیر مومنین کی بات مانے گا، اس کو اپنا ٹھکانہ کیا کرے؟ نُصْلِهِ جہنم، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بتا دیا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر نہیں چلے گا، جو میرے اور میرے صحابہ کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلے گا، یاد رکھنا پھر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ آج ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اوپر اپنی زبان کو دراز کر دیتے ہیں کہ صحابہ نے ایسا کیا ہوگا، صحابہ کا معاملہ ایسا ہوگا، صحابہ کا معاملہ ویسا ہوگا۔ ارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مستجاب الدعوات ہو گئے تھے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو کر کے اتنے بلند اور اتنے بلند و بایا مقام پر پہنچ گئے تھے کہ وہ مستجاب الدعوات بن گئے تھے۔ وہ دعا زمین پر کرتے تھے، اللہ رب العزت ان کی دعا آسمان کے اوپر قبول کر لیتا تھا۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے ایک صحابی کا سنا کر کے رخصت ہوتا ہوں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے صحابی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو گورنر بنا کر کے بھیجا۔ وہاں سے کچھ شکایتیں موصول ہوئیں کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص نماز صحیح سے پڑھا نہیں رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت شریفہ تھی، فوراً ہی کارروائی شروع کر دیتے تھے، لہذا انہوں نے فوراً 2 لوگوں کو بھیجا اور کہا کہ جا کر کے وہاں پتہ لگاؤ کہ حضرت یہ سعد کیسی نماز پڑھا رہے ہیں، ان کی شکایت موصول ہو رہی ہے۔ لوگ گئے وہاں پر تو معاملات دیکھے، وہاں پر جس مسجد میں جائیں اس مسجد میں پتہ چلے سعد کی نماز تو بہت اچھی ہے، جس مسجد میں جائیں پتہ چلے سعد کی نماز تو بہت اچھی ہے، بہت اچھی نماز۔ ایک مسجد ایسی ملی جس میں ایک شخص اسامہ بن قتادہ، ایک شخص جس نے یہ کہا کہ وہ ان کی نماز صحیح نہیں ہوتی ہے اور وہ نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھاتے ہیں، فلاں کام کرتے ہیں۔ ایک شخص، لیکن ہوتا کیا ہے، اس ایک شخص نے بس بھیجا تھا، پتا چلا کہ پروپیگنڈا ہو گیا، کہ پورے میں یہ پروپیگنڈا ہو گیا کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص امامت صحیح نہیں کرا رہے ہیں۔ ہوتا ہے ہم لوگوں میں بھی آپس میں ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایک شخص ایسا فسادی ہوتا ہے، ایسا فتین ہوتا ہے کہ وہ ایک بات پورے میں عام کر دیتا ہے، چھوٹی سی بات عام کر دیتا ہے اور پورے میں پروپیگنڈا پھیل جاتا ہے، پورے میں پروپیگنڈا ہو جاتا ہے، اور یہ ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ بات واقعی میں ایسی ہوئی ہے، حالانکہ وہ بات واقعی میں ایسی نہیں ہوتی ہے، وہ ایک شخص کی بات ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ اسامہ بن قتادہ کی بھی بات تھی کہ وہ پورے میں پروپیگنڈا ہو کر کے پھیل گئی اور پورے میں شہرت ہو گئی۔ حضرت عمر ابن خطاب نے بلا لیا حضرت سعد ابن ابی وقاص کو اور معزول کر دیا۔ واقعہ لمبا ہے، معزول کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص معزول ہو گئے، چھوڑ دیا وہاں سے، امامت چھوڑ کر کے آ گئے اور بیٹھ گئے آ کر کے۔ لیکن حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کچھ اور تو نہیں کہا، بس اپنے رب کے حضور
ایک مرتبہ گڑ گڑا کر کے یہ دعا کر دی، اللہم ان کان ھذا عبدک، اللہم ان کان ھذا عبدک، اے میرے رب کاذبا، اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا قام ریاء وسمعۃ فاطل عمرہ واطل اللہم ان، اس کی رزق کو بڑھا دے، اس کے رزق کو گھٹا دے، وَأَتِلْ رِزْقَهُ وَعَرِّزْهُ بِالْفِتَنِ، اور یہ کہہ دیا، گڑ گڑا کر کے دعا مانگی اور کہا اے میرے رب اگر یہ شخص جھوٹا ہے اور یہ جھوٹ کی اس میں کھڑا ہوا ہے اور یہ ریاکاری کی اس میں کھڑا ہوا ہے اور یہ پروپیگنڈے کے طور پر کھڑا ہوا ہے، تو اے میرے رب تو ایک کام کرنا کہ اس کی عمر بڑھا دینا، اس کے فقر کو لمبا کر دینا اور اس کو فتنوں کے اندر مبتلا کر دینا۔ یہ حضرت ابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا تھی۔ آخری بات، یہ بات انہوں نے کہہ دی، بد دعا کر دی۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ شخص اپنی عمر کو بہت لمبی عمر کو پہنچا، بہت لمبی عمر کو، اتنی عمر اس کی ہو گئی کہ اس کی بھویں لٹک کر کے نیچے آ گئی تھیں، بھویں لٹک کر کے نیچے آ گئیں، سفیدی آ گئی بھووں پر، بھویں لٹک کر کے نیچے آ گئیں اور اس کا فقر بڑھ گیا۔ وَأَطِلْ فَقْرَهُ کہا تھا، اس کا فقر بڑھ گیا اور وہ بھیک مانگنے لگا چوراہوں کے اوپر بیٹھا ہوا۔ اور تیسری بات اس کی یہ ہوئی، آتی جاتی عورتوں کو چھیڑا کرتا تھا، بڑھاپے کے اندر چھیڑا کرتا تھا، بڑھاپے کے اندر۔ لوگوں نے کہا کیسے بے حیا ہو تم، کیسے بے غیرت ہو تم، کیسے بے شرم حرکتیں کر رہے ہو، تم کیسی بات کر رہے ہو، اتنی عمر تمہاری ہو گئی ہے، تمہارے فاقے کی نوبت آ رہی ہے اور تم آتی جاتی عورتوں کو چھیڑ رہے ہو۔ کہنے لگا مجھے کچھ مت کہو، مجھے کچھ مت کہو، یہ سعد ابن ابی وقاص کی بد دعا ہے جو میں آج جھیل رہا ہوں یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مقام اور مرتبے کو کتنا بلند کیا، کتنا بلند کیا کہ اللہ سے وہ یہاں پر دعا مانگ رہے ہیں گڑ گڑا کر کے، اللہ رب العزت وہاں قبول کر رہا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ صحابہ کے بارے میں مضبوط ہونا چاہیے۔ ہم اگر صحابہ کے بارے میں ہمارے عقیدے میں ذرہ برابر بھی اگر لچک ہوئی، ذرہ برابر بھی اگر ہمارے عقیدے کے اندر کچھ بھی لچک ہوئی، تو یاد رکھیے گا اپنی آخرت خراب ہونے کا، ہماری آخرت خراب ہونے کا اندیشہ رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں کیا بتاؤں کہ یہ دن ہمارے قائد، ہمارے بڑے مولانا عبدالولی فاروقی رحمت اللہ علیہ میرے بغل میں بیٹھتے تھے اور پروگرام کو چلواتے تھے مجھ سے، ایسے چلاؤ ایسے چلاؤ ایسے چلاؤ، مگر بہرحال اللہ کو یہ دن دکھانا ہے، سب کو جانا ہے۔ حضرت نہیں ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کے بڑے بھائی ہیں، ان کی سرپرستی ہم لوگوں کے اوپر ہے۔ بہرحال اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جس مشن کو حضرت چھوڑ گئے ہیں اس کو ہم لوگوں کو آگے بڑھانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پروگرام کے سلسلے میں کہ حضرت مولانا کو اعزاز سے نوازا جائے گا، وہ اعزاز قائد ملت حضرت مولانا عبدالولی فاروقی رحمت اللہ علیہ کے نام نامی اسم گرامی سے ہوگا، جو حضرت مولانا یاسر صاحب کو دیا جائے گا، اور اس کو دینے والے ہوں گے ان کے بڑے ابو اور ہم سب کے سرپرست اور حضرت مولانا عبدالولی فاروقی رحمت اللہ علیہ کے چہیتے بھائی حضرت مولانا عبدالعلی فاروقی صاحب۔ میں ان سے درخواست کروں گا تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے حضرت کے نام کا ان کے بیٹے کو شال اڑا کر اور اعزاز دے کے اس کے حوصلے کو بلند فرمائیں۔